اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان من هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم والصلاة والسلام على من انزل فیہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلى اہل بیتہ وعترتہ المطہرین بتطہیرہ واصحابہ واحبابہ اجمعین۔ اچھا جی، آج کل ہم میں سے ایک اکثریت جو ہے عقائد کے معاملے میں ان کا بڑا برا حال ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے جو مستند علماء کرام تھے انہوں نے چونکہ ایک عرصہ ٹیلی ویژن کو مطلقاً حرام قرار دیے رکھا اور خود آئے نہیں، تو ہوا یہ کہ میدان خالی رہا، اور ایسے لوگ جو خود کو دانشور کہتے ہیں یا جو خود کو اسلامک اسکالر مانتے ہیں، ان کو موقع ملا، وہ ٹیلی ویژن پہ آئے، چھائے رہے اور الٹی سیدھی غلط قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس وثوق کے ساتھ اور اس انداز میں بیان کرتے رہے کہ صحیح بات کی بجائے غلط بات جو ہے وہ عوام میں زیادہ مشہور ہو گئی۔ اور چونکہ ایک چیز ہمارے علماء نے، جو مستند علماء ہیں، انہوں نے ایک چیز وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا خیال نہیں رہا، وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ ہمارے خاص طور پہ جو جوان ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، وہ تو ٹیلی ویژن آپ جتنا مرضی حرام حرام کے نعرے لگاتے رہے، وہ تو ٹی وی دیکھتے رہے اور وہ اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہے وہ سیکھتے رہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہمارے علماء کے ہاں بھی رہا ہے کافی عرصے سے، وہ یہ ہے کہ زیادہ بحثیں جو ہیں وہ فقہی معاملات پہ ہیں یا فروعات پہ ہیں۔ عقائد پہ جو ہے وہ عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ اچھا، اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے پہ ہم بات کریں گے، پوری ایک چین چلائیں گے لیکچرز کی، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو پتہ جو لوگ خود نہیں آ سکتے تو وہ ان کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پہ بھی لیکچرز ہمارے چلے جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل بات جو ہے وہ ہے کیا۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تقریباً تمام شاخوں میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک اصول ہے اور ایک فروعات ہے۔ اب عقیدہ جو ہے اس میں بھی اصول ہیں اور فروعات ہیں۔ اب عقیدے میں اصول وہ ہیں کہ جن میں اگر خرابی پیدا ہو تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور فروعات وہ ہیں کہ جن میں آپ دائرہ اسلام میں تو رہیں گے، ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اسے ایک بات میں یا اس دو باتوں میں یہ شخص جو ہے نا، یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس کے سلسلے میں اس شخص میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح آج کل بھی آپ کا ارد گرد دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کی بھی اگر آپ بات کریں تو ہمارے یہاں بھی ہر دوسرا شخص دوسرے کو سنیت سے خارج کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی سنیت سے خارج کر رہا ہے، کوئی عقائد اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ اصول اور فروعات کی بات ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ ایسے اصول ہیں کہ ان میں اگر بگاڑ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ اہل سنت میں نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں ہم کہیں گے اہل سنت میں تو ہے لیکن اس ایک بات میں یا ان دو باتوں میں معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 104 105 نکات بیان کیے ہیں کہ یہ عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ اب اگر فرض کریں کہ ایک شخص 104 میں سے 103 کو تو مانتا ہے اور ایک کو نہیں مانتا، تو اگر تو وہ ایک جو ہے وہ اصول سے متعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ ایک اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اگر وہ اصول کا نقطہ نہیں ہے، فروعات میں شمار ہوتا، تو پھر ہم اسے سنیت سے خارج اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے تو ہے لیکن اس ایک معاملے میں اس کا رویہ جو ہے وہ اہل سنت سے علیحدہ ہے۔ یہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو، اور آج کل تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزوں پہ بحثیں ہو رہی ہیں جن کا ائمہ جو ہیں جنہوں نے عقائد پہ گفتگو کی ہے، ان ائمہ نے ان کو اصول میں شمار ہی نہیں کیا، لیکن ہم ان پہ بحث کر کے لوگوں کو
کوئی سنیت سے خارج کر رہا ہے، کوئی اسلام سے خارج کر رہا ہے. تو مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس چیز سے ہم اسلام سے خارج ہوتے ہیں اور کس چیز سے ہم اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں. اچھا، اب بہت سے ہمارے دانشور چونکہ یہ ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، ارد گرد، اور اب تو یونیورسٹیز میں بھی کافی زیادہ یہ معاملات چل رہے ہیں. چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ نظر آتے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہو کر اپنے جو یونیورسٹیز میں گیسٹ اسپیکرز جب بلائے جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، بڑے کام خراب ہوتے ہیں. اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھ لیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خود کو غیر مقلد کہلوانا پسند کرتے ہیں وہ تو اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی، لیکن وہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، اہل سننا نہیں ہونا چاہیے، سنی نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، یہ جو گروہ نام لیے جاتے ہیں یہ غلط ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہاں میں ایک بات تو عرض کر دوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تک تو سب مسلمان تھے، اہل سننا کہاں سے آ گیا؟ یہ میں نے خود سنا ہے اعتراض. تو یہاں میں عرض کر دوں کہ اہل سنہ والجماعت یہ اصطلاح سب سے پہلے ایک صحابی ہی نے استعمال کی ہے. یہ کہنا کہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی اصطلاحات نہیں تھی وہ غلط ہے. اچھا، اب یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے 10 نکات اس زمانے میں پیش کیے تھے کہ اہل سنہ والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ یہ 10 نکات کہ جو شخص ان 10 باتوں کو مانتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، جو ان 10 باتوں کو تسلیم نہیں کرتا وہ اہل سنہ سے خارج ہے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے یہ اصطلاح باقاعدہ استعمال کی ہے. یہ کہنا کہ جی صحابہ کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، غلط ہے. جی جو صحابہ کے اندر مفسر مانے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، جن کی تفسیر ابن عباس مشہور بھی ہے. ویسے تو ابن عمر کی بھی تفسیر ہے، لیکن ابن عباس، تفسیر ابن عباس جو ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ امت جو ہے وہ 73 گروہ میں بٹ جائے گی. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں، رواداری کا مظاہرہ کریں، علمی اختلاف ضرور کریں، اور ایسا اختلاف نہ کریں جو بدامنی جو ہے جس سے پیدا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لوگ حاسدین ہیں یا منافقین ہیں یا غیر مسلم کو ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا دیتی ہیں، اور ایسی ہوا دیتی ہیں کہ پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمیں ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا. بلکہ مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ان ساری معاملات کی وجہ سے بہت سے لوگ تو عقائد کے معاملے میں بھی اب جو ہے وہ چیزوں پہ سوال کرنے لگ گئے، اصول ہے اس پہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ دھیان کرنا ہوگا، ہمیں عقائد کے معاملے میں نظر ثانی نہیں کرنی. عقائد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچے ہیں وہ اسی طرح ہیں. اس میں عقائد کے اصول وہ چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. آپ یہ کہیں جی آج سے 1000 سال پہلے تو یہ ٹھیک تھا، آج یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے. ایسا کہنا جو ہے یہ غلط ہے. اصول ہر وقت کے لیے ہے. اچھا، وہ ہوا کیا اصل میں یہ سارے معاملات ہوئے کیوں؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو بھی اہل سنہ والجماعت یا محدثین میں جیسے امام مسلم کو مجھے یاد پڑتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اہل البدع کی اصطلاح استعمال کی تھی. تو یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کیا معاملہ ہوا؟ تو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے فوراً بعد ہی فتنے تو کھڑے ہو گئے تھے. خوارج کا فتنہ ہم سب آپ سے واقف ہیں، اور اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب تھا، ٹھیک ہے نا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیدہ دلیری دیکھیے، گستاخی دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے تم تسلیم کر لو، اس علاقے میں میں نبی ہوں، اور اس طرح کی گفتگو، اللہ معاف کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں پھر اسی طرح اسی زمانے میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جی ہاں لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ بعد میں وہ عورت مسلمان نہیں تھی، ویسے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. پتہ نہیں کون سے مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ، پھر اس نے
بعد میں طائب ہوگی. مسلمہ کذاب نے اس کے ساتھ ایسا ستھرا جو ہے وہ کیا تھا کہ اس کے اپنے ساتھی جو ہے نا اس کو اس سے منہ موڑ گئے تھے. لیکن بہرحال بعد میں طائب ہوئی, مسلمان بھی ہوئی. اور ایک دو روایتیں ایسی بھی موجود ہیں کہ اس کی عورت کی جو نماز جنازہ ہے غالباً کسی صحابی نے پڑھائی تھی, لیکن واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو لیکن فتنے تو اسی وقت شروع ہو گئے تھے. اور خوارج کا آپ سب جانتے ہی ہیں. اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے, تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ, کچھ لوگ جو ہیں حضرت عائشہ پہ الزام دھرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان پہ الزام دھرتے ہیں. لیکن میری نظر سے ایسی روایات گزری ہیں کہ جن سے پتہ چلتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روتی تھیں کہ یہ میری بات نہیں سنتے, یہ میری بات نہیں سنتے, وہ روتی تھی. تو لیکن خوارج جو تھے وہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ شروع کر دی, اور اس سارے کے اندر دھوکہ شامل تھا. اور یہ اس طریقے سے جنگ شروع ہوئی کہ حضرت عائشہ تو روکتی رہ گئیں, کسی نے باتیں نہیں سنی. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک گروہ گزرا جس کو ہمارے آج معتزلہ کہا جاتا ہے. معتزلہ کے خلاف انہوں نے بڑا علمی جہاد کیا, ان کو اس کے نتیجے میں قید کاٹنی پڑی, ان پہ تشدد کیا گیا. لیکن آپ اپنی جگہ پہ قائم رہے, آپ نے کہا نہیں, عقیدہ اس کا اصول, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل یہ بہت سے ایسے مکاتب فکر جو بہت پہلے ہی تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے لیکن وہ دوبارہ اٹھ گئے ہیں, جن میں خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, یہ تو بہت زیادہ اب, اور ہمارے ائمہ نے ان کے خلاف بڑا علمی جہاد کیا. لیکن اب یہ میڈیا کا سہارا لے کے اور لاجک, کیونکہ ہمارا جوان جو ہے وہ لاجک سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے, وہ لاجک کا سہارا لے کر یہ لوگ دوبارہ بہت زیادہ ابھر رہے ہیں. اور ایک اور جو فتنہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے مستند ایسے اصحاب علم کے پاس جانے کے کہ جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اساتذہ کے زیر نگرانی, وہ ایسے لوگوں سے بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو چند کتابیں خود سے پڑھ کے, اور میں نے دیکھا اس میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو کتابیں خود سے پڑھی ہیں وہ اپنی بزرگوں کی اور علماء کی اور ائمہ کی بھی نہیں پڑھی. تفسیر پڑھی تو جناب ولی فلاں مسٹر انگریز نے لکھی تھی, اس کی تفسیر سے متاثر ہیں. ترجمہ ہے تو جناب فلاں انگریز کا ترجمہ ہے, اس سے متاثر ہیں. اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی طرف توجہ نہیں ہے, اور وہ جو ہے بحث کرتے ہیں چند کتابیں لے کے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں تحقیق کے خلاف تو نہیں ہوں, لیکن سمجھنا یہ ضروری چاہیے کہ طرز عمل غلط ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. جو مستند صاحب علم ہے وہی درست ہے. فروعات میں فرق ہو سکتا ہے, ایک کا کہا دوسرے سے اور دوسرے کا کہا تیسرے سے فرق ہو سکتا ہے. اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز فروعات میں آتی ہے ان کو بندہ یہ کرتا ہے کہ آپ جس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور جس سے آپ متفق ہیں اور جس سے آپ جسے کہتے ہیں جس پہ کنونسڈ ہیں آپ اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن آپ دوسرے کو غلط نہیں کہتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جی تیری نماز ہوتی نہیں ہے, جو یہ فرض کرو رفع دین کرے گا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. جو اگر ہوتی نہیں ہے تو پھر امام بخاری کی نماز تو ساری زندگی نہیں ہوئی, امام مسلم کی نماز کبھی زندگی میں نہیں ہوئی, امام ترمذی کی نماز کبھی زندگی میں نہیں ہوئی. تو یہ سمجھنا چاہیے. اور خود حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوئی, استغفر اللہ, کیونکہ وہ تو رفع دین سے نماز پڑھتے حنبلی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے, میں اب کیا کہوں, ہیں تو ہمارے دوست ہی بڑے پرانے, لیکن یہ ہے کہ اور ان کو تصوف سے ان کا لگاؤ ہے, سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت ہے ان کے پاس. ان کے منہ سے میں نے سنا اور میں حیران رہ گیا کہ ایک دن بڑے غصے میں بیٹھے کہنے لگے جی رفع دین کر دینے تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. میں وہ ایسے اس وقت اس میں وہ جلالی انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے, اس وقت تو میں چپ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہی حالانکہ فروعات میں چیز آتی ہے, اور اتنے بڑے مشائخ ایسے گزرے ہیں اور ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ اب صحاح ستہ کی آپ بات کر لیجئے. صحاح ستہ جس کو ہم نے درس نظامی کا حصہ بنا رکھا ہے, صحاح ستہ کے جو 6 ائمہ ہیں 6 کے 6 رفع یدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے, وہ حنفی نہیں ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جی وہ نماز ہوتی نہیں ہے, تو پھر تو ان کی کتابیں بھی نہ پڑھو, کیونکہ ان کو تو نماز بھی پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. تو غلط بات ہے.
اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو فروعات کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے قائل ہیں آپ اس پہ قائم رہتے ہیں، لیکن آپ دوسرے کو غلط نہیں کہتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی بس یہ اب اس کا یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یا اس کا یہ معاملہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس طرح نہیں کہتے. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اچھا، ایک اور معاملہ یہ ہے کہ درس قرآن ہمارے یہاں ہر دوسری جگہ کرایا جا رہا ہے، درس حدیث ہر دوسری جگہ کرایا جا رہا ہے، لیکن درس عقائد پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح فروعات پہ بہت بحث ہو رہی ہے، لیکن اصول پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عوام کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ جو فروعات ہیں یہی اصل ہے. اتنی زیادہ بحث ہے. اور نقطہ یہاں پہ ایک اور آپ ذہن میں رکھیں گے. اچھا، بلکہ اس میں ایک اور بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ اگر عقیدے میں خرابی آ جائے تو پھر تو آپ کا عمل بیکار ہو جاتا ہے. اور قرآن کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونا اور چیز ہے اور مومن ہونا اور چیز ہے. بلکہ ایک جگہ پہ ایسی آیت بھی موجود ہے میری نظر سے گزری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، کیا تم مومن ہو گئے؟ نہیں، تم مومن نہیں ہو، تم تو مسلمان ہو گئے. ان کو بتایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو کہہ دیجئے کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو. تو فرق ہے دونوں باتوں میں، بہت بڑا فرق. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عقائد سے واقفیت ہو، اور نہ صرف واقفیت ہو بلکہ عقائد ہمارے دل میں اترے ہوں. خالی زبان سے بھی بات نہیں ہوتی، دل میں اترے ہوں. اور عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے. جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیے آپ، جتنے مرضی آپ قرآن مجید ختم کر لیجیے، آپ مکمل کر لیجیے. آپ خوارج کے وہ نقطے سے اگر دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل جو تھا اس کا نام عبد الرحمن ہے. اور جب آپ زخمی ہو گئے اس کے حملے سے، تو امام وہ پکڑا گیا یہ شخص ملعون. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھی تجھے کیا پڑی تھی میرے والد پہ حملہ کرنے کی؟ اس نے کہا مجھے علی پر حملہ کرنے کا ثواب ہوا ہے. استغفر اللہ. اور کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے زمین کو صاف کر دینا چاہیے. استغفر اللہ. تو اب وہ امام حسن مطلب علی کے بیٹے وہ جلال میں آگے، انہوں نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، تمہاری زبان کھینچ لوں گا. رونے لگ گیا آگے سے. کہتا ہے نہیں، میرے ہاتھ کاٹ لو، میرے پاؤں کاٹ لو، میری زبان مت کاٹنا. میں سے اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں، اپنے رب کا نام لیتا ہوں. اور وہ شخص ہی کیا جو اپنی زبان سے اپنے رب کا نام نہ لے سکے. مطلب ایک طرف اگر وہ بات سامنے نہ رکھی جائے، صرف یہ فکرہ کسی کے سامنے عرض کیا جائے تو کہے گا یار بڑا عقیدے کا پکا ہے. مگر نہیں، عقیدے میں بگاڑ ہے، اب اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے وہ. اب وہ کثرت سے ذکر کرنے والا. اور خوارج کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت اور ذکر اذکار اور اس میں بہت زیادہ تھے وہ. لیکن یہ ہے کہ ایسا باطل عقیدہ رکھنے والا ایک صحابی، آپ کے داماد جن کو آپ نے پالا، اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا جتنا مرضی ذکر کرتا رہے. تو عرض کر رہا تھا کہ فتنوں نے فوراً بعد پھر جیسے ہی آپ کا وصال مبارک ہوا ہے تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. کسی نے شک کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اب اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کر دیا کہ نہیں، جسمانی طور پہ نہیں تھی جی، یہ روحانی تھی جی، خواب دیکھا تھا. استغفر اللہ. کسی نے اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ولی آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا ہاتھ تو اللہ کا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ جہاں جہاں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے اس چیز کا ہی انکار کر دو. استغفر اللہ. اچھا، دوسری طرف کسی نے کہا کہ وہاں اللہ کا ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا ہمارا بھی ہاتھ ہے. اس نے کیا کیا؟ استغفر اللہ، اللہ کا جسم بنا دیا ہماری طرح کا. تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے تو کچھ نے صفات کا انکار کر دیا، کچھ نے صفات کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کی تجسیم کر دی. اچھا، پھر ایک صاحب مجھے یاد ہے، ذرا پرانی بات ہو گئی، وہ تو اللہ کی تجسیم کے اس حد تک قائل تھے کہنے لگے کہ جی اللہ عرش پر اپنے بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں،
اور حال یہ ہے کہ وہ جب کبھی کبھی تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو کرسی سے چرچرانے کی بھی آواز آتی ہے. استغفر اللہ. یہ میں نے خود سنا, مجھ سے کہا انہوں نے. تو یعنی یہاں تک انسان نے کہ اللہ کی ذات کو جو ہے وہ بحث میں لا کر, اور یہاں تک جو ہے وہ اپنا عقیدہ جو ہے لوگوں نے بگاڑ دیا. اب ان سارے معاملات میں اصل عقیدہ صحابہ کا کیا تھا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے, وہ اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر یہ جو گروہ ہے اس سب کے پاس لاجک ہے, منطق ہے, بڑی بڑی کمال قسم کی منطقی بحث اور دلائل ان کے پاس موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہم نازل کر رہے ہیں قرآن جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے, اور یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ اضافہ نہیں کرتا. یعنی وہ بھی جو ظالم ہیں اور مومن نہیں ہیں وہ اسی قرآن سے ہی وہ بھی گمراہی پکڑتے ہیں, لیکن جو مومن ہے وہ اسی قرآن سے شفا بھی پکڑتا ہے اور اسے اس سے ہدایت بھی ملتی ہے, رحمت بھی ملتی ہے. تو جس کے عقائد درست نہیں ہے وہ قرآن سے خسارہ حاصل کرے گا, اور جس کے عقائد درست ہیں اس کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. اچھا, اب اس میں ذہن میں ایک اور بات رکھیں. جب آپ دلیل کی اور منطق کی اور لاجک کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دلائل نہیں دیے جا سکتے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. آپ کے علم کا یہ عالم تھا, آپ کہتے تھے کہ میں سورہ الفاتحہ سے 50,000 معاملات جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں. لوگوں نے تھوڑا سا پوچھا کہ بھائی کیا مذاق ہے یہ, تو آپ نے ان 50,000 معاملات کی فہرست ترتیب دی, اور پھر کہنے لگے نہیں اب تو 50,000 مزید جو ہیں وہ میں بیان کر سکتا ہوں صرف سورہ الفاتحہ. یہ علم کا عالم. اللہ کی وحدانیت پہ 300 سے زائد آپ کے پاس دلائل تھے. کتب میں لکھا ہے کہ جب آخری وقت تھا تو شیطان مناظرے کے لیے آ گیا, اور اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں مانتا. آپ نے ایک دلیل دی, شیطان نے رد کر دی. آپ نے دوسری دی, شیطان نے رد کر دی. چلتے چلتے 300 سے زائد جتنے دلائل تھے وہ سب رد کر دیے شیطان. اب یہ تو ایمان خطرے میں پڑنے والی بات ہے. تو آپ کے شیخ اس وقت وضو فرما رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ معاملہ ڈال دیا. انہوں نے وہیں سے کہیں سے آواز لگائی کہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ دلائل نہیں ہوتے ہیں. اور ذہن میں یہ بھی رہے کہ بات یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے دلائل میں تبدیلی بھی آتی ہے. بہت سے دلائل جو آج سے فرض کریں گے 1200 سال پہلے بہت مؤثر تھے, آج وہ شاید نہیں ہوں گے. پھر یہ کہ ہر دلیل جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی رد کرنے والا ضرور ہوتا ہے. جہاں ذہنی جنگ ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی وہ شیر کا سوا شیر نکل ہی آتا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بزرگ, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے, لیکن منسوب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ یقین سے بات نہیں کہہ سکتا, لیکن واقعہ بہت مزیدار ہے. تو ایک شخص نے اللہ کے وجود کا ثبوت مانگا. انہیں ملاقات کے لیے جگہ اور وقت طے کر لیا, لیکن اس وقت وہ وہاں پہنچے نہیں, اور کافی دیر بعد پہنچے. تو وہ صاحب جو تھے وہ ظاہر غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہا ہوں اس وقت سے. تو انہوں نے بڑی معذرت کی, اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بات یہ ہوئی کہ میں آ رہا تھا, راستے میں دریا تھا, کوئی کشتی تھی نہیں, تو میں پریشانی میں کھڑا تھا کہ اچانک درخت کٹا, نیچے گرا اور خود ہی کشتی بن گئی. تو میں اس کشتی پہ پھر بیٹھ کے آ گیا, تو اس وجہ سے دیر ہو گئی. تو وہ کہنے لگا کہ جناب یہ جو کشتی ہے یہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو آگے سے کہا کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن سکتی ہے. تو دلیل تو بہت مؤثر نظر آتی ہے, لیکن آج کل بڑے بڑے گستاخ موجود ہیں. ہم نے یہ آرگومنٹ سنا ہے, یہ نقطہ سنا ہے خود کہ جناب ولی اچھا پھر اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو پھر سمجھ گئے میری بات, استغفر اللہ, کہ پھر یہ بتاؤ کہ رب کی تخلیق کس نے کی, استغفر اللہ. تو دلیل سے بات نہیں ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہیں ان کے دلائل نہیں ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دلائل اگر اس طرف کے ہیں تو دلائل دوسری طرف کے بھی ہیں.
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوں، اگلا کہتا ہے کہ اچھا جی ثابت کرو اللہ ہے. بھئی میں کیوں ثابت کروں اللہ ہے؟ میں مانتا ہوں اللہ ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے. میں کیوں ثابت کروں اللہ ہے؟ تم اعتراض کر رہے ہو، تم ثابت کرو اللہ نہیں ہے. جو ثابت کرنے پہ آتا ہے وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں نقطہ مل جاتا ہے اس کو پکڑنے کا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات پہ بحیثیت مسلمان، اور اگر ایمان ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں تو اس بات کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم یہ دلیل بھی سنیں گے کہ اللہ نہیں ہے. استغفر اللہ. نقطہ یہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ایک میں نے بات کی ہے کہ دونوں طرف بات ہو سکتی ہے، اور ہمیں ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ برڈن آف دا پروف از آن دا ایکیوزر. ٹھیک ہے نا جی. ہم ایک چیز مانتے ہیں، ایک بندہ آ کے کہتا ہے تم غلط کہتے ہو، ثابت کرو. میں کیوں ثابت کروں؟ میں مانتا ہوں. جو الزام لگا رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ مجھے میری چیز سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، میں تو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اور پھر دلیل کا مسئلہ، پتہ کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ایک صاحب نے مجھ سے ایسے ہی عرض کر دیا، لیکن پھر وہی بات ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کوئی بحث نہیں کرنی اس طرح کی. ہم نے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ثابت کیجیے کہ اللہ ہے. تو میں پہلے تو کوشش کرتا رہا کہ یار میں نہیں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا. تو پھر انہوں نے مزید بات خام خواہ لٹکانی شروع کی اور کھینچنی شروع کی. کہنے لگے کہ جی ہر چیز نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا. اسی قسم کے دلائل ملتے نا آپ کو. آپ آج کل تو انٹرنیٹ اور چیٹ نے اور زیادہ کام خراب کر دیا ہے، گروپس نے، ڈسکشن گروپس نے. تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا دلچسپ نقطہ ذہن میں آیا. میں نے اسے کہا کہ جی آپ نے کبھی نیلا رنگ دیکھا؟ تو سامنے ایک نیلے رنگ کی کرسی پڑی ہوئی تھی. وہ اشارہ کر کے کہنے لگے ہاں یہ نیلا رنگ ہے. میں نے کہا نہیں یہ تو نیلی کرسی ہے. نیلا رنگ کہاں ہے؟ کہا جی یہ نیلا رنگ ہے. میں کہا نہیں یہ تو کرسی ہے. اب کرتے رہو تم ثابت کہ یہ کرسی ہے، یہ نیلا رنگ ہے، ثابت کرتے رہو. مطلب لاجک کا مسئلہ پتہ کیا ہے، منطق کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے بس کسی آدمی کو کسی چیز میں الجھا کے نا بس اس کو چھوڑ دینا ہے. شیطانی کام ہے. شیطان کا مسئلہ کام یہی ہے، اس نے کسی چیز میں ڈال کے آپ کو چھوڑ دینا ہے. وہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. ساتھ دینے والا صرف رب ہے، شیطان ساتھ نہیں دیتا. شیطان نے ساتھ لگے رہنا جب تک ہم اس کی بات میں اور اس کے وسوسوں میں آگے غلط کام نہیں کر لیتے. ایک دفعہ کر لیا وہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. اس نے چھوڑ دینا. صرف رب کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، کہ پھر بھی کہتی ہے اچھا توبہ کر لے، پھر بھی تو میرے پاس ہی ہے. تو لاجک تو اب مطلب ایک چھوٹی سی بات میں نے یہ جو عرض کی ہے، اب آپ اسے کہنا نیلا رنگ دکھا مجھے. کوئی شخص نیلا رنگ دنیا میں دکھا نہیں سکتا آپ کو. اسی طرح آپ عدد کی بات کر لیجئے. آپ یہ 3 کیا ہوتا ہے، 3 کیا ہوتا ہے، وہ بورڈ پہ 3 لکھ کے دکھا دے گا یہ 3 ہوتا ہے. کہاں ہے 3؟ یہ تو کالی سیاہی ہے، یہ سفید بورڈ ہے. 3 کہاں ہے؟ وہ کہے گا یہ 3 کرسیاں. میں کہوں یہ تو کرسیاں ہیں نا، 3 کہاں ہے؟ لاجک کی بھی ایک حد ہے، کچھ لمیٹیشنز ہیں. اس لمیٹیشن سے باہر لاجک بھی کام نہیں کرتی ہے. ایک حد تک چلیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف میں نے 2 مثالیں جو دی ہیں، یہ رنگ والی، یہ عدد 3 والی، نمبر والی، مقصد صرف یہ سمجھانے کا کہ آپ اتنی وہ آسانی سے اس میں نہ الجھ جایا کریں. بھئی مجھے کیا ضرورت ہے میں ثابت کرتا پھروں؟ میں رب کو مانتا ہوں الحمدللہ. مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے اس کی وحدانیت کا، مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے اس کی ہونے کا. آپ کو تکلیف ہے آپ کریں ریسرچ. اور اگر وہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو تو پھر دیکھیں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ دلیل میں جیت جائیں گے تو وہ مان لیں گے. عام طور پہ یہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ ان کا مطلب صرف مقصد جو ہے نا وہ بس شوشہ چھوڑنا ہے اور بس چسکے لینے والی بات ہے. اور اس کا کوئی ان کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. کوئی ان کا یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم اگر اس نے ثابت کر دیا تو ہم مان لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ایسا فرض کریں آپ کو نظر آ جائے کوئی شخص کہ ہاں نہیں وہ بات جو ہے وہ سنے گا اور پھر اس کے مطابق فرض کریں کہ وہ تسلیم کرے گا تو وہ اپنا عقیدہ درست کرے گا، تو چلو پھر تو بندہ بات بھی کرے. اور اس میں بھی بات کرے تو لاجک کی کمزوری ثابت کرنی ہے ہمیں، اور ہمیں اللہ پہ بحث نہیں کرنی.
ہم نے لاجک کی کمزوری ثابت کرنی ہے کہ بھائی تم وہ جیسے کہتے ہیں جس ٹول کو استعمال کر رہے ہو تم اپنا کام کرنے کے لیے، وہ ٹول قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ ثابت کرنا ہے ہم نے، رب کی ذات کو ثابت نہیں کرنا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ بحث میں آتے ہیں، بحث میں پھر ہم وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، جب ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے پھر پتہ کیا شبہات بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ چونکہ بحث کر رہا ہے جس کا اپنے عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے یا مضبوطی نہیں ہے، جس کو اپنے اصول کا پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر الٹا اللہ معاف کرے ہمارے ہی دائرہ اسلام سے خروج کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں، کیونکہ مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بچپن سے آپ جو پڑھتے آئے ہیں کہ جی ایمان، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ پہ کیا ایمان لانا ہے، اور رسولوں پہ کیا ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پہ کیا ایمان لانا ہے، اور کتابوں پہ کیا ایمان لانا ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ یہ ہے عقائد کی درستگی کا معاملہ یہاں پہ، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہمیں تجوید کا کروا رہے ہیں، جی انہوں نے بلکہ ایک دفعہ کہا کہ جو ہمارا دین ہے وہ عقل سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کی نقل ہے۔ بہت خوب، جیسا ہمارے نبی نے کیا بہت خوب، ویسا ہمارا کرنا وہ نقل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہم خوب، اگر عقل سے وہیں پہ سوچنا ہے پھر ہم پاگل ہو جائیں گے، بہت خوب، اور سمجھ سے بالا ہو جائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، بڑی ٹھیک، بہت اعلیٰ بات کہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ ضرورت پڑتی ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ حکم کیا ہے کبھی غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا، وہ ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ کا فہم حاصل کرنا ہے، تو وہ جو اللہ کی تخلیق ہے اور جو ہمارے ارد گرد مظاہر قدرت ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اس سے، وہ جیسے انگریزی میں کبھی کبھی کہتے ہیں نا اللہ از نون تھرو ریزننگ، تو یہ ریزننگ یہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیوں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ ریزننگ نہیں ہے۔ ریزننگ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو اتنی، جسے کہتے ہیں نا ایسی پرفیکٹ قسم کی کائنات بنی ہوئی ہے، آپ یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ اور تو اور ہمارے دوست ہیں کہ انہوں نے اس میں مائکرو بایولوجی میں بیچلرز کیا، وہ مجھے مکھی کے بارے میں بتانے لگے کہ جی وہ فلانی جو مکھی ہوتی ہے اس مکھی کے اندر پتہ نہیں اتنی آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر اتنا یہ ہوتا ہے اتنا وہ ہوتا ہے۔ بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے، ایک حیرت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے انسان پہ، اور اس کا اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر اس کا جو جواب آتا ہے نا جب وہ حیرت ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اب سبحان اللہ کے علاوہ اگر کوئی دل میں جواب آ گیا نا تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک سمجھ لے پیمانہ آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یعنی ہم تو چلو کائنات میں، تو ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو ذہن ہمارا بطور انسان موٹی موٹی چیزیں سوچتا ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اس طرح سوچتا ہے۔ لیکن آپ بھائی اس زمین پہ آ جائیں ذرا باہر سے اتر کے، اس زمین پہ جو جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان میں سے پھر کسی ایک کو پکڑ لیں، جیسے صاحب نے ایک مکھی کی بات کی، اتنی سی چیز ہے مکھی، پھر اس کے اندر جب آپ گھستے ہیں آپ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دیکھیں جی اتنی پرفیکشن کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز میں پرفیکشن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا نا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک مکھی یا مچھر کی مثال تمہیں جی دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں غور کیا اس بندے نے، یعنی وہ تحقیق میں گیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ مکھی جو ہے اس میں کتنی قسمیں ہیں۔ وہی نا، تو یہ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اتفاقاً ایک چیز وجود میں آ گئی ہے تو وہ کسی ایک لیول پہ، دو لیول پہ، کوئی 3 لیول پہ تو آپ کہیں کہ شاید اس میں کوئی آرڈر آ گیا ہو اتفاقاً، مگر اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی، بس یہ صرف اور صرف۔ اور میں نے وہی کہا جب آپ ایسی اعلیٰ چیز دیکھیں اور پھر اگر آپ کا دل سبحان اللہ نہ کہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ کے بارے میں کیا ایمان ہمارا ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ کتابوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ۔
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا رب۔